قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام دو سیقتین یعنی دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے دو سیقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ کدال لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، احادیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھنس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبہ پر حملہ کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائیں، آمین۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے تو کافر تھے،